السلام علیکم۔ تو کیسے آپ لوگ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں جو بات کرنے جا رہا ہوں بہت زیادہ اہم ہے، کیونکہ ہر گھر کا مسئلہ ہے یہ۔ تو اس بات پر میں نے جو کچھ دیکھا اپنے معاشرے میں، تو میں نے سوچا کہ یہ بات آپ سے کرنی چاہیے، اور اس کا جو حل ہے وہ بھی آپ کو بتا دینا چاہیے۔ بتانا کیا ہے، آپ نے خود امیجن کرنے اور خود اس سے بچنا ہے۔ تو میں بات کرنے لگا ہوں، سمجھ نہیں آ رہی میں شروع کیسے کروں، لیکن چلیں، بات ایسی ہے کہ آپ اپنا گھر خود بچائیں۔ لوگ جو ہوتے ہیں نا، سیاست کرتے ہیں آپ کے ساتھ، کچھ ایسی باتیں بولتے ہیں جس سے آپ کا دل برداشت ہوتا ہے، بولتے ہیں یار یہ آدمی غلط ہوگا، یہ غلط ہے، کوئی بھی ایسی بات ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی دوسرے کے بارے میں آپ کو بولے کہ یار یہ ایسے، تو آپ بالکل یقین نہ کریں، کیونکہ وہ کچھ نہ کچھ اس کے پیچھے مقصد ہوتے ہیں نا۔ جو آدمی کسی اور کی بات آپ کے سامنے کر سکتے ہیں، تو سمجھو وہ آپ کی بات بھی کر سکتے ہیں۔ تو میرا ایک خیال ہے نا، خیال یہ ہے کہ ہمیں جو ہے، ہم کسی کے بارے میں بات کریں گے تو پھر سوچیں ہمارے بارے میں بات ہوگی۔ اگر ہم کسی کے بارے میں برا نہیں سوچتے، اچھی خیالات رکھتے ہیں، نیک تمنائیں دعائیں رکھتے ہیں، تو کبھی بھی کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اور اکثر گھر جو ہوتے ہیں یہ سیاست کی طور پر تباہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ یار کوئی بھی آج کے زمانے میں نا کسی کا بھلا نہیں چاہتا، سب اپنا چاہتے ہیں، یا پھر کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ کر دیتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے، گھر بکھر جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، گھر کی ریڑھ کی جو ہڈی ہوتی ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ آپ جو ہے نا اپنے حقیقی والدین کا خیال رکھیں۔ حقیقی والدین سے میری مراد اپنے جو والدین ہیں آپ کے، اور مجازی سمجھو جو ساس سسر اگر لڑکا ہے تو اس کے بھی حقیقی مجازی والدین ہو گئے، ساس سسر، اور جو لڑکی اس کے بھی۔ تو یار لڑکوں کا اتنا پرابلم نہیں ہوتا، لڑکوں کے میں نے پرابلمس کم دیکھے، لڑکیوں بہت زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ گھر کی عورتیں جو ہوتی ہیں وہ باتیں کرتی ہیں، باتیں بناتی ہیں ایک دوسرے کے پیچھے، سمجھو وہ چاہتی ہوتی ہیں کہ یار کسی نہ کس طرح سے گھر تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے۔ وہ آپ کو غلط نصیحت کرتی ہیں، الٹا پٹیاں پڑھاتی ہیں، آپ سب کو دل سے نکالیں۔ آپ میری بات پر غور کریں، میں کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ ہر کسی کی اپنی ذہنیت ہے۔ تو جو میں نے دیکھا، میں نے سنا، میں نے اس بات پر غور کیا، تو مجھے معلوم ہوا کہ یار ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور ایسا ہو رہا ہے۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں نا آپ کے سامنے، آپ ان کو دل کی بات ہی بتا دیتے ہیں، اور بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو آپ ان سے شیئر کر دیتے ہیں، لیکن جب آپ کو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ کسی اور سے پتہ چلتا ہے، شاید وہ بندہ ایسا ہو یا نہ ہو، کسی اور سے پتہ چلتا ہے کہ یار یہ باتیں لیک کر دیتے ہیں، پہنچا دیتے ہیں، راز نہیں رکھتا، تو آپ کے دل میں اس کے لیے بس کچھ عجیب سی فیلنگ آتی ہے، آپ کو نفرت ہو جاتی ہے اس سے۔ آپ کہتے ہیں یار میں نے اس پہ اعتماد کیا، یہ وہ۔ اگر وہ انسان اعتماد آپ کا توڑتے تو پھر آپ کا نفرت کرنا بنتے ہے، لیکن اگر آپ کو کوئی ٹھوس ثبوت، آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کو ٹھوس ثبوت نہیں مل جاتا، یا پھر آپ اس سے پوچھ لیتے ہیں، تو وہ آپ کو کوئی بھی ثبوت نہیں مل پاتا، تو آپ اس کو برا نہیں سوچ سکتے۔ اور جو ہے نا اپنا گھر خود بچائیں، اور کیونکہ آج کل کا معاشرہ ہی ایسے، یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں کسی ایموشن میں نہیں آ کر، میں اپنے معاشرے میں دیکھ کر رہا ہوں۔ میرے پاس اتنی باتیں ہیں، لیکن میں ان کو ادا کیسے کروں، یہ میں آپ کو بتاؤں کیسے، یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ تو یار پلیز، میرے جتنے بھی بہن بھائی، میرے دوست ہیں، بہنیں ہیں، حضرات، جتنے بھی ہیں، جتنے مجھے سن رہے ہیں، پلیز یار آپ اس بات پر غور کریں، پلیز پلیز پلیز، آپ اپنے ارد گرد جھانکیں، دیکھیں آپ کا کون خیر خواہ ہے، کون نہیں ہے، کون آپ کی بھلائی چاہتا ہے، کون نہیں چاہتا۔ اگر آپ کے سامنے کوئی بات کرتے ہے کسی دوسرے کی،
تو آپ اس کی جب وہ بات کرنے لگے آپ نکل جائے، بولے آپ نہ اپنی بات اس کے سامنے کریں، وہ کسی اور کی بات آپ کے سامنے کر سکتے ہیں تو آپ کی بات بھی اس کے سامنے کر سکتے ہیں۔ تو پلیز آپ جو ہیں ان کی بات پر غور کریں، پلیز پلیز پلیز، اور یہ ٹک ٹاک نامی ناسور سے بچ کر رہیں کیونکہ بہت سے گھر تباہ کر رہے۔ خدا